چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوں گی. احادیث قرآن کی آیت اور میں معلوم ہوتا ہے، اور مومن کو ان کی چار چیزوں کی سخت ترین ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر مومن کو اپنے دین پر استقامت حاصل نہیں ہوگی. مومن کو اپنے دین پر استقامت حاصل نہیں ہوگی. استقامت کیا ہے؟ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو. جو لوگ جزوی دین پر جمع ہوئے ہیں، جو لوگ جزوی دین پر جمع ہوئے ہیں، ان کو بھی استقامت حاصل نہیں. جو لوگ جزوی دین پر جمع ہوئے ہیں، عجیب روایت ہے. اللہ اکبر. دین کا معاملہ ایسا ہے اور دین ایسا مجموعہ ہے کہ اس کا کہ آپ ٹکڑے نہیں کر سکتے. اگر اس میں سے اللہ کا ایک امر ضائع ہو رہا ہے تو آپ کا دین ناقص ہے، اور جس کا دین ناقص ہے اس کو دین پر استقامت حاصل نہیں. عجیب روایت ہے. ایک آدمی ایمان لاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو اس کا ایمان قبول نہیں. ایک آدمی ایمان لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، اس کا ایمان، اس کی نماز قبول نہیں. ایک آدمی ایمان لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا ایمان، اس کی نماز، اس کا روزہ قبول نہیں ہے. ایک آدمی ایمان لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج نہیں کرتا، تو اس کا ایمان، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں. اب ناقص دین آپ بنا کر کسی کو پیش کریں، وہ آپ کی چیز کو رد کر دیتے ہیں اور آپ کی مصنوعات کو فیل کر دیتے ہیں. مخلوق کی بنائی ہوئی چیز اگر آپ اس کو ناقص پیش کرتے ہیں تو کمپنی کو واپس کر دی جاتی ہے کہ آپ کی چیز ناقص ہے. خالق کا طے کیا ہوا دین، مسلمان اس کوشش میں ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں قبول ہو جائے. جو کچھ کر رہا ہوں یہ قبول. میں بہت اہم بات آپ سے کرتا ہوں. میں نے کیا کہ استقامت کہتے ہیں پورے دن پر چلنے کو. اگر آدمی جزوی دن پر چل رہا ہے تو اس کو استقامت حاصل نہیں ہے، اگرچہ وہ جزوی دین کا کتنا بھی پابند کیوں نہ ہو. نیکسٹ سوال کرتا ہوں. ایک آدمی نماز کا پابند ہے لیکن اس میں ایک رکوع کم کر دیتا ہے یا ایک سجدہ کم کر دیتا ہے، اور وہ اس کا پابند ہے اور اس پر اس کو مداومت حاصل ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ کی نماز ناقص ہے، اس مداومت سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم آپ سے بہت بنیادی بات کرتے ہیں. مسلمان ناقص دین کا عادی ہو چکا ہے، جبکہ ناقص دین پر جمنے والے کو استقامت حاصل نہیں ہے. استقامت عمل پر جمنے کو نہیں کہتے، استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں. نیکسٹ کہہ رہے ہیں استقامت دین پر جمنے کو نہیں کہتے، پورے دین پر چلنے کو استقامت کہتے ہیں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اگر ناقص دین پر جمنا استقامت ہے تو اتنی استقامت منافقین کو بھی حاصل تھی. کیا استقامت؟ اگر سیدھے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، اگر سیدھے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے تو وہاں سے منافقین اپنا راستہ بدل کر بائی پاس کوئی راستہ نکال لیا کرتے تھے. اللہ مجھے معاف کرے، آپ معاف کرے. اس کا مسلمان اس زمانے میں عادی ہو گیا ہے
کہ جب اس کو سیدھے راستے میں رکاوٹ پیش آتی ہے تو یہ وہاں سے کوئی بائی پاس نکال لیتا ہے اور کوئی راستہ ایسا پکڑ لیتا ہے جس میں اس کا یہ بالکل غلط خیال ہے کہ میں یہاں سے گلیوں سے نکل کر اور دیہات میں سے راستوں سے نکل کر میں آگے جا کر صراط مستقیم پر چڑھ جاؤں گا. یہ خیال بالکل غلط ہے. میں آپ سے بہت ہی آسان اور بہت اہم بات کر رہا ہوں. سیدھے راستے پر سیدھے راستے کی دور پیش آتی ہے تو وہاں سے اس راستے پر چلنے والا اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور متفرق راستے ان متفرق راستوں میں چلتے چلتے اس کو امید ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح صراط مستقیم پر چڑھ جائے گا. میں اس کی بہت آسان مثال کرتا ہوں. ایک مین روڈ ہے جو آپ کی منزل تک جاتا ہے. آپ کو اس مین روڈ پر کوئی حادثہ پیش آ گیا, کوئی رکاوٹ پیش آ گئی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اترو نیچے اور گلیوں میں اور محلوں میں اور آبادیوں میں سے نکل آ کر پھر مین روڈ پہ. قرآن نے اس کو سختی سے منع کیا. قرآن نے یہ کہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ تمہارے راستوں میں اور راستوں میں تمہارا نکل جانا سیدھے راستے کو چھوڑ کر یہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دے گا. تمہارا خیال یہ غلط ہے کہ ہم آگے چل کر سیدھے راستے پر چڑھ جائیں گے. اس خیال تمہارا غلط. قرآن کہہ رہا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ تم سیدھے راستے پر بھٹک جاؤ گے اگر تم رکاوٹ کے پیش آنے پر سیدھے راستے سے ہٹ گئے. اس لیے رکاوٹ کو ہٹانا استقامت ہے. راستے کو چھوڑ دینا کوئی استقامت نہیں. میں عرض کروں گا منافقین وہی دیکھا کرتے تھے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں, اور جہاں کوئی رکاوٹ پیش آتی تھی وہاں وہ اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے. اور راستہ بدلنے کے لیے ان کے پاس آزار ہوتے تھے. آج میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسلمان جزوی دین پر چل رہا ہے اور چند چیزوں کو تھام کر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے استقامت حاصل ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کی آیتوں میں اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے. سوال ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. اللہ نے جواب دیا ہے کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ تم میری عبادت کرو یہ صراط مستقیم ہے. کیا مطلب ہے؟ میری بات آپ یاد رکھنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بتوں کے آگے مت جھکنا. مسلمان کے ذہن میں صرف اللہ کے غیر کی عبادت کا تصور بتوں کی پوجا تک رہ گیا ہے. اس سے آگے مسلمان اللہ کے غیر کی عبادت کو جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے غیر کی کتنی عبادت کر رہا ہے. میں بہت بنیادی بات, میں اہم بات کر رہا ہوں. مسلمان کے دل میں دماغ میں یہ تصور کہ اللہ کے غیر کی عبادت بتوں کی پرستش یا بتوں کی پوجا کو کہتے ہیں, یہ خیال غلط ہے. اللہ اکبر. اس خیال نے مسلمان کو اپنے دین میں آزاد کر دیا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی غیر کی عبادت کو
بتوں کے آگے جھکنا، اس نے اللہ کے غیر کی عبادت تصور کیا ہوا۔ ہم آپ سے بہت ہی اہم بات عرض کر رہے ہیں، استقامت سمجھانا چاہتے ہیں استقامت کیا ہے، اور بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ جب ان بات کو دہراؤں گا، مسلمان میں ناقص دین سے مسلمان اس لیے راضی ہو گیا ہے کہ مسلمان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے غیر کی عبادت اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اس خیال نے مسلمان کو دین کے بارے میں بالکل آزاد اور بے فکر کر دیا، جبکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عبادت، اللہ کے غیر کی عبادت اللہ کے غیر کے سامنے جھکنے کو نہیں کہتے۔ اللہ کے غیر کی عبادت اللہ تعالیٰ کے سارے احکام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں، ان تمام پورے دین میں عقیدے سے لے کر فرائض سے لے کر انسانی اپنی ضروریات متعلق سنتوں میں بھی اگر مسلمان غیر مسلم کے طریقے کی طرف مائل ہے، آپ سے نئی بات توجہ سے، اگر مسلمان غیر مسلم کے طریقے کی طرف مائل ہے عقیدے میں، عبادت میں یا ضرورت میں، آپ بات یاد رکھنا کہ اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ عبادت کا تصور صرف نماز تک نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 چیزیں عبادت کی نمائی کہ جو بندہ 10 چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عبادت کر رہا ہے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی محنت، تجارت، پڑوسیوں کے حقوق، اور ہر ضرورت ہر کام میں سنت کا اتباع، ان 10 چیزوں کو امام غزالی نے عبادت گنوایا ہے۔ یہ 10 چیزیں عبادت ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مسلمان اگر ان میں سے کسی ایک حکم کو چھوڑ دیتا ہے، کسی ایک لائن میں، تجارت میں، حقوق العباد میں، یا اپنی ضرورت سے متعلق سنتوں میں سے کوئی سنت چھوڑ دے تو اس کی عبادت ناقص ہو جائے گی، جس طرح نماز میں ایک سجدہ رکوع چھوڑنے والے کی نماز ناقص ہو جائے گی۔ پکی بات، یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ یہ چیزیں تو ضروری ہیں، ان کے کرنے کی تو ان کو تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اور باقی بات چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو نہ کریں تو اس سے اسلام ناقص نہیں ہوتا۔ یہ خیال غلط، یہ خیال بالکل غلط، مجھے یاد کرنا ہے کہ استقامت کیا ہے۔ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، اس لیے قرآن نے کہا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ زیادہ مستقیم یہ ہے کہ تم میری، اللہ فرمائے کہ تم میری کامل اطاعت کرو، تم میری کامل اطاعت کرو۔ تو میں نے عرض کی ہے پہلی بات کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہے، ایمان کے بغیر استقامت نہیں، ایمان کے بغیر استقامت نہیں، اس لیے کہ جنہیں استقامت ہوتی ہے وہ راستے کے درمیان میں چلتے ہیں،
اور جنہیں استقامت ہوتی ہے وہ حدود سے دور رہتے ہیں. ورنہ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ منافقین وہ کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے. کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. ایسے بھی لوگ ہیں منافقین کے بارے میں آئے کہ وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. اگر حالات ادھر کے خراب دیکھتے ہیں تو ادھر پلٹ جاتے ہیں، اور اگر حالات ادھر کے خراب دیکھتے ہیں تو ادھر پلٹ جاتے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ کے عوامل سے اس کے احکام سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ تو دنیا کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں کہ کدھر کے حالات کیسے ہیں. اللہ اکبر. یہاں تک آیا منافقین کے بارے میں کہ اگر کافروں کے ساتھ ہوتے ہوئے ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کفر اچھا مذہب ہے، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اسلام میں کوئی خیر نہیں. آپ لوگ سوچیے، آپ لڑکا کا پیدا ہونا جو انسان کے بس سے بالکل باہر کی چیز ہے، نبی ہو یا ولی ہو، بیٹا بیٹی کا پیدا کرنا انسان کے بس سے باہر کی چیز ہے. منافقین کا نزدیک اسلام کی خیر اور اسلام کا شر وہ اس پر تھا کہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ لگا کر رہتے ہیں اور اسلام کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے. اگر بیٹی ہو تو اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے، اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اسلام میں خیر ہے. بتائیے، یہ منافقین کے نزدیک اسلام کے دین حق ہونے کی بنیاد یہ تھی. اس نے پہلی بات کی ہے کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے وعدے اللہ نے کیے ہیں دین پر، جتنے وعدے اللہ نے دین پر کیے ہیں، یہ تمام کے تمام وعدے صرف یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوں گے. جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ وعدوں کو نہیں پائیں گے، کوئی وعدوں کو نہیں پائیں گے. سارے وعدے یقین کرنے والوں کے لیے. جو وعدوں کا منتظر ہوتا ہے اللہ ان کے لیے وعدے پورے کرتے ہیں. جو وعدے کو منتظر رہتے ہیں اللہ وعدے ان کے لیے پورے کرتے ہیں. اور جو لوگ حالات کو دیکھ کر وعدوں میں شک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو ان سے پھیر دیتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو واپس لے لیتے ہیں. آپ غور کر لیجیے کہ اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں اپنے نبی سے یا ایمان والوں سے، وہ سارے وعدے اللہ نے ہمیشہ برے حالات میں کیے ہیں. سارے وعدے برے حالات میں، سارے وعدے برے حالات میں کیے ہیں. آپ ساری سیرت پڑھ جائیے، آپ صلی کی بعثت سے لے کر آپ کی وفات تک آپ نے جتنے وعدے کیے ہیں صحابہ سے، سارے وعدے برے حالات میں کیے. کیونکہ بات اس سے یہ ہے کہ اگر وعدے اچھے حالات میں کیے جائیں تو منافق بھی یہ کہیں گے کہ ہاں یہ وعدہ پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ وعدے برے حالات میں کرتے ہیں. اللہ وعدے برے حالات میں کرتے ہیں. اس میں ایمان والوں کا امتحان ہے کہ حالات تو بہت خراب ہیں. ہم دیکھتے ہیں اگر ہم برے حالات میں وعدہ کرتے ہیں تو کیا ایمان والے ہماری بات پہ یقین کرتے ہیں؟ آپ غور کیجیے. ابتدائی نبوت میں جب آپ کی بات کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے اور آپ باہر سے آنے والے قبیلوں پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، کوئی مجھے ٹھکانہ دے دے، کوئی میری ذمہ داری لے لے،
کوئی میری ضمانت لے لے، کوئی مجھے اپنے ساتھ میرے علاقے سے مجھے لے جائے۔ آپ مکہ مکرمہ جیسی جگہ چھوڑنے کو ابتدائی نبوت سے آپ تیار تھے، ابتدائی نبوت سے۔ اگر یہ بات ہی مانتے میری تو میں آنے والے قافلوں کے ساتھ ان کے ملکوں میں جا کر اپنی بات کو پہنچاؤں۔ آپ کا وسلم نے حج میں آنے والے قبائل پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ بہت مزے کی بات ہے، انہوں نے آپ کا انکار کیا۔ آپ ملاقاتیں کرتے 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 ایک قبیلہ تھا بکر بن وائل جو فارس سے آیا، جو فارس سے آیا تھا، آپ نے اس قبیلے سے کہا کہ تم یہ مثال لے سکتے، میں تمہارے ملک میں جا کر اپنی بات رکھوں گا۔ فارس کے لوگوں نے یہ کہا بکر بن وائل نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فارس بڑا ظالم بادشاہ ہے، اگر آپ کو لے گئے تو وہ ہمارا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا اور ہمارا عذر قبول نہیں کرے گا۔ وہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، ہمیں اس بادشاہ کا خوف ہے، اس لیے ہم آپ کو لے جا نہیں سکتے۔ آپ غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین سے فرما رہے ہیں۔ اس حالت میں جب آپ کے پیچھے پیچھے ابو لہب آپ کو جھوٹا کہتا ہوا چل رہا ہے اور آپ آگے اپنی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے بکر بن وائل، اگر تم آج اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو تو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں اس وقت اللہ تعالی فارس کی بیویوں کو تمہاری باندیاں بنا کر، تمہاری بیویاں بنا کر تمہارے بستر پر ڈال دیں گے لا کر۔ اور اگر تم میری بات اس وقت مان لو اور یہ تسبیحات تم کہہ لو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ فارس کے اولاد تمہاری غلام ہو جائے گی۔ آپ غور کریں، ایک مشرک سے ان تسبیحات پر وعدہ ہو رہا ہے، جن تسبیحات کو مسلمان نماز کے بعد چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے یا نماز کے بعد چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جن تسبیحات کی زمانے کے مسلمانوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ان تسبیحات کو پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارس کے کافروں سے کہہ رہے ہیں۔ سوچیے، عجیب بات، یہی تسبیحات جو ہے وہ یہی تسبیحات فارس کے کافروں کو بتلا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ فارس کی بھی تمہارے بستر پر ہوں گی۔ یہی تسبیحات آپ فاطمہ کو بتلا رہے ہیں، تسبیحات فاطمہ بھی یہی ہیں۔ اور کافروں کے لیے جو آپ کو لے جانے سے ڈر رہے ہیں فارس، ان کے لیے بھی آپ کوئی وعدہ کر رہے ہیں جو وعدہ اپنی بیٹی سے کر رہے ہیں۔ آپ تسبیحات فاطمہ سے یہ کلمات مشہور ہیں، تسبیحات فاطمہ سے یہ تسبیحات مشہور ہیں۔ یہ بات فاطمہ سے فرما رہے ہیں آپ، اور بالکل یہی بات، یہی تسبیحات، یہی تعداد، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، یہی تعداد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ تسبیحات آپ فارس کے کفار سے کہہ رہے ہیں، اگر تم انہیں پڑھ لو تو فارس کی بھی تمہارے بستر ہوگی اور اس کی اولاد تمہاری غلام ہو جائے گی، یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ ابو لہب کہنے لگا دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسے اتنا انکار اور حیرت تھی اس بات پر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات جہاں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ فارس کے کافروں سے، فارس کی اولاد اور فارس کی بیویوں کے
دارالحدیث کی بات کر رہے ہیں. بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. میں نے عرض کیا، دیکھو میری بات یاد رکھنا، جس آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے اس کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے، اور جس کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے وہ درمیان میں پیش آنے والے رکاوٹوں کو اور حالات کو کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کوئی، اس کے نزدیک یہ سارا ایک خواب ہوتا ہے. یہ کہتا ہوں یہ راستے کی مشکلات، وہ قانونی رکاوٹیں ان کے نزدیک ایک خواب ہوتا ہے جس کو جانتے ہیں وہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے. آپ سے کفار نے معاملہ اتنا کل کر دیا. آپ نے ایک مرتبہ کعبے میں نماز پڑھنے کا رکھ دیا. ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں وعدوں کا یقین، وعدوں کا یقین، وعدوں کا یقین بڑی بڑی مشکلات سے نکال دیتا ہے مومن کو. جو وعدوں کا یقین نہیں کرتے، جو وعدوں کا یقین نہیں کرتے، وہ اسباب اور شکلوں کو ترجیح دے کر دین کو ضائع کرتے ہیں. سارے دین کے ضائع ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جو وعدوں کا یقین نہیں کرتے وہ حقوق کے خلاف قدم اٹھا لیتے ہیں. جو وعدوں کا یقین نہیں کرتے وہ حقوق کے خلاف قدم اٹھا لیتے ہیں. جو وعدوں کا یقین نہیں کرتے وہ جلد باز ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو وعدے کیے، صحابہ نے کہا وعدے کا پورا فرمایا تم جلدی کر رہے ہو، تم جلدی کر رہے ہو. جی ہاں، تم جلدی کر رہے ہو. اللہ کے وعدے حق ہیں، ہر وقت پورے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز پڑھنی چاہیے. آپ نے فرمایا بات سے کہا کہ ذرا بیت اللہ کھول دو، نہیں چابی دے دو. میں کہ چابی نہیں ملے گی. اب ایسے تم کھول دو. بیت اللہ تو سب کے لیے ہے، عبادت کی جگہ ہے. تم کھول دو، میں 2 رکعت نماز بیت اللہ میں پڑھ لوں. کافر نے کہا چابی آپ کو نہیں ملے گی اور آپ کو اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی. بات پڑھیے. کیا آپ سے کہوں دین کی بات. آج اگر کوئی قانون مسلمان کو کسی فریضے کے یا کسی سنت کے ادا کرنے سے روکتا ہے تو مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، خدا رکھتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ویسے ہی چھوڑے ہیں. حالانکہ میں کہتا ہوں آپ سے، جن کے یقین بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اکثریت میں ہو کر بھی اقلیت میں ہیں. جن کے یقین بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی اکثریت میں ہوتے ہیں. اللہ فارس کے بادشاہ کے دل میں، فارس کے بادشاہ کے دل میں حضرت عمر کا اتنا رعب تھا تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر زمین پر عمر ہے تو میری حکومت کو دن رات خطرہ ہے. اللہ اکبر. آپ لوگ کیجیے. فارس کا بادشاہ ایک بادشاہ نے یہاں تک کہا ہے کہ عمر جو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے اس نے میرا جگر کھا لیا ہے. بادشاہ کہہ رہا عمر نے میرا جگر کھا لیا. صحابہ کی چھوٹی سی جماعت، میں آپ کو یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان یقین بگاڑ کر ایک احساس کمتری کے گڑھے میں پڑا ہوا. یہ کہاں ہو سکتا ہے، یہ کہاں ہو سکتا ہے، عملی یہ کہاں ہو سکتا ہے، عملی یہ کہاں ہو سکتا ہے. صحابہ کی چھوٹی سی جماعت میدان میں کام کر رہی اور بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے عمر کی آواز سنی ہے. وہ مدینہ منورہ میں بیٹھا بیٹھا اپنے شیروں کو ہدایت دے رہا ہے
اور میں عمر کی آواز اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. سوچیے عمر مدینے میں بیٹھا ہوا ہے اور مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے وہ اپنی جماعت کو میدان میں ہدایات دے رہا ہے اور میں اپنے کانوں سے عمر کی آواز سن رہا ہوں. اس چیز نے میرے جگر کو عمر نے میرے جگر کو کھا لیا ہے. آپ سوچیے آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ فرائض سے لے کر سنتوں تک اور یہ اپنے عقیدے سے لے کر اپنی ضروریات تک بھی ہے. سنتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ حالات ماحول قانون جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا مزاج دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ہم ان حالات میں کتنے دین پر چل سکتے ہیں. اپنے آپ سے بہت ہی چنانچہ میں مثال آپ کو دے رہا تھا اور بڑی عجیب و غریب مثال ہے. اس پر کافر نے یہ کہا کہ نہیں آپ کو بیت اللہ کی چابی نہیں ملے گی. بات پڑھیے نا. آپ نے فرمایا اسی وقت فرمایا اس کافر سے جس کے ہاتھ میں چابی تھی فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا جب چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی. یہ بات آپ نے مکہ مقبر کہتے، یہ بات آپ کسی اور وقت پہ کہتے، آپ نے اسی وقت فرمایا. کافی نے کہا کچھ چابی نہیں ملے گی. آپ نے فرمایا اس دن کیا ہوگا قریش تمہارا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. انہوں نے کہا کہ اول سے ایسا کبھی کوئی آنے والا ہے نہیں ہم پر کہ چابی بیت اللہ کی چابی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اور اگر ایسا کوئی دن آیا بھی تو وہ دن قریش کے لیے بڑی ذلت کا اور بڑی قریش کی بڑی ذلت کا دن. فرمایا کہ نہیں وہ دن قریش کی عزت کا ہوگا. آپ کی نظر کہاں ہے؟ آپ سوچیے کیسے. ہجرت کے بعد سے لے کر فتح مکہ کے درمیان کی مدت اور اس واقعے کے دن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت، اس ساری مدت کو آپ اندازہ کر لیجئے یہ کتنے سال کی مدت ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر فتح مکہ. نہیں بات اب میں اس دن کیا ہوگا جب چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی ہم جس کو چاہیں گے دیں گے. قریش نے کہا ایسا دن تو کبھی آئے گا نہیں. اب میں کہ نہیں مجھے اس دن کا انتظار ہے، مجھے اس دن کا انتظار ہے جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور اس کو چاہوں گا. اچھی بات یہ ہے کہ انبیاء کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا. وہ اللہ کے وعدے یاد تو دلاتے ہیں مگر انتقام کا مزاج نہیں ہوتا. باپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحہ میں داخل ہوئے، چابی آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ نے فرمایا اس شخص کو بلاؤ جس نے ہمیں چابی نہیں دی تھی، آج ہم چابی اس کو دیں گے. آپ نے بلا کے فرمایا کہ تمہیں تو ہمیں چابی نہیں دی تھی اس زمانے میں مگر یہ چابی آج ہم تمہیں دیتے ہیں. آج تک وہ چابی اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے، کسی کے مجانی کی چابی نہیں چلی. آج تک اس خاندان کی عزت ہے کہ چابی اس خاندان کی بات. اگر بادشاہ کو بھی آنا ہے بیت اللہ میں تو اس خاندان سے چابی زیادہ مل جاتی. میں آپ کو بڑی بنیادی مثال عرض کرتا ہوں. نظر ہونا نتیجے پر یہ وعدوں کا جسے وعدوں کا یقین ہوتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے. آگے چلیے. آپ پر معاملہ اور سخت ہو گیا، آپ پر معاملہ اور سخت ہو گیا. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے اور چھپ کر نکلے، مکے سے نکلے چھپ کر نکلے، پھر بھی آپ کو پیچھا کیا گیا۔ آپ کا پیچھا کیا گیا اور یہ اعلان ہوا مکہ مکرمہ میں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ کسی بھی طرح پکڑ لائے اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہے۔ لوگ عداوت سے بھی اور اس انعام کی اور اتنی بڑی مالیت کی محبت میں بھی آپ کی تلاش میں نکلے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ چھپا کے نکال دیتے اور کفار آپ کو دیکھنے سے اندھے ہو جاتے، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ غیبی مددوں کا مزہ بشریت کے ساتھ ہے، ملکیت کے ساتھ نہیں۔ سمجھے کیا کیا ہے غیبی مددوں کا مزہ؟ غیبی مددوں کا مزہ بشریت کے ساتھ ہے، ملکیت کے ساتھ نہیں۔ سنیے آپ، غیبی مددوں کا مزہ بشریت کے ساتھ ہے اور غیبی مددوں کا مزہ خوف کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو ابتلا ہوتی ہے مومن کی، وہ ابتلا خوف میں ہوگی، بھوک میں ہوگی، نقصان میں ہوگی۔ ایسا تھوڑا ہی ہے کہ آپ ہر طرف سے بے خوف رہیے اور آپ ہر طرف سے اسباب کی طرف سے آپ مطمئن رہیے کہ نہیں، ہم تو آپ کو بھوک میں آزمائیں گے، خوف میں آزمائیں گے، نقصان میں آزمائیں گے، اموات میں آزمائیں گے۔ آپ پیچھے مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکلے، آپ کا پیچھا کیا کفار نے، سراقہ ابن مالک آپ کی تلاش میں آپ تک پہنچ گیا اور آپ کے سراقے کے درمیان چند ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ وہ اس لیے رونے لگے کہ اب تو آپ پر یہ حملہ کر دے گا، اب ہمارے پاس کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے اور غور کرنے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں سے کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں سے کہتے ہیں گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ملتی ہے قرآن میں کہ ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ کی جتنی معیت میرے ساتھ اتنی تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی نبی اور امتی کے ساتھ اللہ کی معیت برابر ہے۔ جب آگے سمندر تھا، طوفان ٹھاٹھے مارتا ہوا اور پیچھے پھیلوں کا لشکر تھا، تو عیسائی نے کہا تھا انا لمدرکون کہ ہم تو اب گھر لیے گئے ہیں، اب تو ہم گھیر لیے گئے ہیں، اب تو کوئی راستہ بچاؤ کا نہیں ہے۔ دوسرا جب کہتا ہے ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا، تو میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ لیکن یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب پریشان ہوئے سراقے کے آنے پر، تو ابو بکر سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو معیت اللہ کی نبی کے ساتھ ہے وہ معیت قیامت تک آنے والے ہر امتی کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ آپ نے اس میں واحد کا صیغہ یا فرد کا ذکر نہیں کیا، آپ نے اپنی اور ابو بکر صدیق کے لیے دونوں کے لیے اللہ کی معیت کو برابر بیان کیا۔ سراقہ کے قریب تک پہنچ گیا، آپ نے دعا کی، اللہ کی شان پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کے پیر دھس گئے اور پھنس گئے اندر۔ اس نے کہا ہے محمد ہم تمہیں واسطہ دیتے ہیں، تم ہمیں یہاں سے نکال دو، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تمہیں حملہ نہیں کریں گے۔ آپ نے دعا کی، اس کے پیر نکل گئے۔ آپ سے پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے قاتل سے فرما رہے ہیں
کہ بالکل آپ کے سامنے آپ کے قتل کے ارادے سے کھڑا ہوا ہے. اندر قاضی صاحب فرما رہے اے سراقہ کے تم رہ گئے، میں تم سے آج وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے آج وعدہ کرتا ہوں، اللہ اکبر، میں تم سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے اگر تم رہ گئے. تم دیکھ لو، سوچیے آپ، ایک کافر قاتل جو آپ کے قریب آ گیا ہے آپ کے قتل کی ارادے سے، آپ ایک کافر دشمن سے وعدہ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے مومن دوستوں سے کیا وعدے کرتے ہوں گے؟ آپ سے صاف فرمایا سراقہ تم دیکھ لو گے. ایک وقت آیا، آج بھی وفات ہو چکی اور اس دن کی وفات ہو چکی، حضرت عمر کا زمانہ، کسرا کا خلاف فتح ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ابھی سارا سامان نہیں آیا، ابھی سارا سامان نہیں آیا، جاؤ تلاش کرو، ابھی سامان باقی ہے. لوگوں نے کہا امانت داری کے ساتھ کہتے ہیں مومنین، کس طرح کا ہم نے پورا قلعہ چھان لیا ہے، اس کے رہنے کا کمرہ دیکھ لیا ہے، ہم وہاں اندر داخل ہو گئے ہیں، وہاں کچھ باقی نہیں رہا، سارا اس کے خزانے اور سارا سامان آپ کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے، ہم نے پورا قلعہ چھان لیا. فرمایا کہ نہیں، آپ کا دن کی بات حق ہے، مجھے اس صندوق کا انتظار ہے جس میں کنگن ہے، اور اس کنگن کو سراقہ کے ہاتھوں میں پہنانے کا مجھے انتظار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کام ہو کرے. جی آپ، یہ وعدہ سراقہ بن مالک سے ہو رہا ہے اس وقت جب سراقہ پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے قتل کے لیے قریب آ گیا. میں سراقہ سے دیکھ لوں، بڑی دیر کے بعد ایک صندوق آیا. لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے تو بہت تلاش کیا تھا، اندر کوئی سامان نہیں تھا. خیر ایک جگہ سے یہ صندوق نکلا ہے اندر سے، اسے کھولا گیا، اس میں اس طرح کے خاص سامان تھا جو اپنے بدن میں استعمال کرتا تھا. اس میں سے وہ کنگن نکالے عمر نے اور سیدھے پھینکے سراقہ کی طرف کے. سراقہ اس دن نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ وعدہ وہاں ہوا تھا، یہ وعدہ چھوڑا. میں سخت بحث کرتا ہوں کہ مسلمان وعدوں میں شک کر کے وعدوں سے محروم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی ذلت کا اور غیروں کا آگے جھکنے کا کوئی سبب نہیں ہے کہ مسلمان کے نزدیک وعدوں کا زمانہ گزر چکا ہے. جی ہاں، اللہ مجھے معاف کرے. اگر آج کوئی مشرک وزیر مسلمانوں سے کوئی وعدہ کر لے اور مر جائے یا وہ اپنی صدارت کی کرسی سے اتر جائے تو مسلمان یہ کہیں گے اب یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا، اب یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا. یعنی مایوس ہو جائے گا. وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر سے وعدہ کر رہے ہیں. ایسے یہودیوں کے واقعات موجود ہیں احادیث میں جس میں یہودی کا کہنا یہ ہے کہ محمد نے جو بات کہی ہے وہ ہو کے رہے گی. میں بے شک ان کی ایمانی لاتا ہوں، لیکن مجھے ان کی بات کا یہ ہونے کا انتظار ہے. کیا کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ سراقہ صاحب نے وعدہ کیا اور یہ وعدہ کب جا کر پورا ہوا. آگے چلیے. سارے وعدے میں کہتا ہوں برے حالات میں ہوئے، سارے وعدے برے حالات میں ہوئے. یہ بہت ہی یعنی عجیب و غریب واقعات ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے سیرت میں کہ جتنا بڑا وعدہ اللہ نے کیا ہے اتنے برے حالات میں کیا. جتنا بڑا وعدہ اتنے برے حالات. اب بولتے جتنے برے حالات اتنا بڑا وعدہ. آگے چلیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی زیارت عمرے کی رات سے تشریف لے گئے. کفار نے آپ کو عمرے سے روک دیا. کفار نے آپ کو کفار نے عمرے سے روک دیا. آپ واپس جائیے اور شرطیں لگائیں. ہمارا آدمی آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اگر جی وہ آپ کے پاس مسلمان ہو کر آئے، آپ کا آدمی ہمارے پاس اگر آ گیا
ہم واپس نہیں کریں گے اگرچہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو. یہ دیکھیے یعنی ساری دفعات اور سارے مطالبات سب ظالمانہ تھے. اب میں ٹھیک ہے جو تم چاہو گے میں آپ کو لکھ کے دوں گا، جو تم چاہو گے لکھ کے دوں گا، جو تم چاہو گے لکھ کے دوں گا. آپ باطل کو پورا موقع دے رہے تھے. کیا ہماری بات یاد رکھنا، باطل کو مظالم کی چھوٹ، ہماری بات میں انتہا بن جاتی ہے. باطل کو مظالم کی چھوٹ وہ دے سکتا ہے جو اپنے دین پر قائم ہے. جو آدمی جو مسلمان دین پر قائم نہیں ہے وہ باطل کو مظالم کی چھوٹ نہیں دے گا بلکہ اپنے آپ کو باطل کے حوالے کر دے گا. کیا ہم آپ کے حوالے باطل کو مظالم کی چھوٹ دی جائے، باطل کو مظالم کی چھوٹ دی جائے اور میں جو تم چاہو گے میں کروں گا. بتاؤ کیا چاہتے ہیں؟ چلیے آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیے، اگلے سال کی شرط کے ساتھ کہ آپ ہتھیار نہیں رکھیں گے اور 3 دن سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کی. آخری بس وقت ہے کہ آپ 3 دن کے اندر اندر بیت اللہ کی زیارت کر کے واپس جائیں گے. یہ بھی اگلے سال ہوگا، اس سال نہیں. میں ٹھیک ہے دیکھو عہد نامہ لکھا گیا، آپ سمجھا عہد نامہ لکھا گیا. تھوڑی دیر کے بعد سامنے سے آپ کوشش میں رہے صحابہ، آپ رات کے صحابہ کوشش میں رہے کہ عمرے کی اجازت مل جائے، لیکن کفار اڑے ہوئے تھے کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں. اتنی دیر میں سامنے سہیل ابن عمرو آئے. اب میں کہ دیکھو اب سہیل آ رہے ہیں، معاملہ اور آسان ہو جائے گا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر نتیجے پر تھی. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، آپ کی نظر نتیجے پر تھی. وہ جتنی سختی کرتے جاتے تھے آپ کو اتنی سہولت نظر آتی. جب سہیل آئے اب آئے کہ دیکھو معاملہ اب آسان ہو جائے گا. صحابہ یہ سمجھے ہوں گے آپ کی اس بات سے کہ اب سہیل آ رہے ہیں. سہیل کا مطلب ہے آسانی، سہل، اور سہیل کے آنے سے آپ نے فال نکالی کہ معاملہ آسان ہو جائے گا. کہ شاید سہیل آ رہے ہیں تو ہمیں عمری اجازت مل جائے گی. لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں تھا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ سہیل جو مطالبہ لے کر آ رہے ہیں، بہت مزے کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، سہیل جو مطالبہ لے کر آ رہے ہیں، مطالبہ لے کر آ رہے ہیں کہ آپ رسول کا لفظ کاٹ دیا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. باقی کفار نے تو دوسری شرطیں لگائی. سہیل نے آ کر اور سب بات کی کہ آپ جو رسول لکھا ہے اس میں اسے کاٹیے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. بہت مزے کی قصے ہیں، سنو غور سے. اب میں صاحب سے بھائی کاٹ دو رسول، ان کے کاٹنے سے نعوذ باللہ کوئی رسول تو ختم نہیں ہو جائیں گے. کیا رسول کا رسول ہے، آپ مانے نہ مانے. صحابہ نے کہا اللہ گلا کٹ سکتا ہے ہمارا، لیکن ہم یہ لفظ کاٹے تحریر میں سے، عہد نامے میں سے، یہ ہم نہیں. جب صحابہ کسی طرح تیار نہ ہوئے اور میں مجھے دو یہ کاغذ میں کاٹ دیتا ہوں. حالانکہ آپ کو نہیں معلوم کہ رسول کیسے لکھا جاتا ہے اور اس پورے عہد نامے میں رسول کہاں لکھا ہوا ہے. آپ کو امید ہے پڑھا لکھے جانتے نہیں تھے. اللہ نے صرف اس موقع پر آپ کو اس کا علم دیا کہ رسول کہاں لکھا ہوا ہے. یہ لکھا علماء نے کہ آپ کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا. آپ کی اس تحریر میں سے کچھ نہیں پڑھا، صرف اللہ نے آپ کو دکھلایا کہ رسول یہ جگہ لکھا ہوا ہے، آپ کاٹ دیا. آپ نے ہاتھ اس کو مٹا دیا تو میں ہم کاٹ دیتے ہیں رسول، تمہارا یہ مطالبہ ہم پورا کر دیتے. میں کہنا چاہتا ہوں نظر آپ کی نتیجے پر ہے، نظر آپ کی نتیجے پر ہے. اور میں کہ لوگ میں کاٹ دیتا ہوں، آپ رسول کا رس کاٹ دیا، سارے مطالبے آپ نے پورے کر دیے. دو باتیں اس واقعے میں ایسی عجیب ہیں.
ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہٹے نہیں تھے. ابھی آپ عمرہ چھوڑ کر مدینہ واپس نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر ایمان والوں کی اطاعت کا امتحان بھی لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر ایمان والوں کے ایمان کو وعدوں کے یقین کے اعتبار سے بھی جانچتے ہیں. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. جب آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ سر اٹھا دو اور واپس کرو، صحابہ کو بہت بھاری تھا کہ ہم کفار کے روکنے پر بیت اللہ کی زیارت کے بغیر واپس جا رہے ہیں. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ سر اٹھا دو واپس کرو. حکم تھا آپ کا، یہ امتحان تھا ایمان والوں کا کہ وعدوں کا یقین کرتے ہیں یا نہیں، اور فوراً نبی کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. تو بعض صحابہ نے اس امید پر سر نہیں اٹھایا بلکہ بال کتروائے، فصل کرایا، حلق نہیں کرایا، اس امید پر کہ شاید اجازت مل جائے عمرے کی. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا واپس چلو، اب تم کیوں انتظار میں ہو؟ تمہیں کیوں امید ہے کہ اگر تم سے کفار کہیں آ کر کہ آ جاؤ عمرہ کر لو، اور نبی یہ کہہ کے واپس چلو، تو آپ کو نبی کی اطاعت کرنی ہوگی. آپ کو عمرہ کرنا نافرمانی بنے گا، اور آپ نے اگر عمرے کی چاہت ہی میں رکھی تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے. سنیے تو صحیح آپ میں کیا بول رہا ہوں. جو لوگ نبی کی چاہت کے خلاف دلوں میں جذبہ رکھتے ہیں وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ والی مومن نہیں ہو سکتا. جو نبی کی اگر نبی چاہتے ہیں عمرہ نہ کیا جائے، واپس جایا جائے، اور آپ دل میں عمرے کی چاہت رکھیں تو آپ نافرمان کہلائیں گے. سنیے تو صحیح، آپ غور کریں گے کیا بول رہا ہوں. وہاں جذبہ عمرہ کرنے کا، وہاں کو واپس چلنے کا. اگر آپ کے دل میں اپنی ارادہ عمرہ کرنے کا ہے تو آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے. بالکل پھر قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ کر رہا ہے. تیرے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ تیرے فیصلے کے بعد ان کے دل میں اپنی رائے باقی رہ جائے. یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. نبی کا فیصلہ ہو گیا واپس جانے کا. اب واپس جانا ہی عبادت ہے. اب عمرے کا ارادہ کرنا معصیت ہے. بعض لوگوں نے بال کتروائے، حلق نہیں کرایا، اس امید پر کہ شاید اجازت مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا دی آپ نے حلق کرانے والوں کو. اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین. اے اللہ حلق کرانے والوں کی مغفرت فرما، حلق کرانے والوں کی مغفرت فرما، حلق کرانے والوں کی مغفرت فرما، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما. 3 مرتبہ دعا ہوئی. 1 مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کرانے والوں کے لیے خود سے دعا نہیں کی مغفرت. ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے لیے دعا ہو رہی ہے، ہمارے لیے نہیں ہو رہی ہے. ہم آپ کی دعائیں مغفرت سے محروم ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اصلاح محروم میں کیجیے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دی. آپ نے صرف 1 مرتبہ کہا المقصرین کہ اللہ قصر کرنے والوں کا فضل فرمائے. علماء نے لکھا ہے جنہوں نے پورا امتثال کیا ہے آپ کے امر کا، ان کے لیے بغیر طلب کے دعا ہوئی ہے. اور جنہوں نے آپ سے آج تک ان کی پوری اطاعت نہیں کی، ان کے دل میں عمرہ کرنے کا جذبہ ارادہ باقی تھا، ان کے لیے آپ نے دعا نہیں کی. ان کے کہنے پر 1 مرتبہ دعا مغفرت کی. تم آج طرح دیکھے برے حالات وعدہ، آپ یہاں سے ہٹے نہیں گئے. آپ بول کیجیے عمرہ نہیں کرنے دے رہے، ساری شرطیں لگ رہی ہیں، واپس جانے کو کہہ رہے ہیں. یہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی سورہ فتح نازل ہو گئی کہ ہم نے آپ کو عمرے سے روک رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کر دیا ہے آج کے بعد یہ یہاں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور ہم نے فیصلہ کر دیا ہے
کہ ہم نے مکے کو آپ کے حوالے کر دیا ہمیشہ کے لیے. یہ تو وقت عمرے کی بات تھی، ہم نے ہمیشہ کے لیے مکہ آپ کے حوالے کر دیا. اب سوچیے آپ بھائی کچھ نہیں ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ تم لوگ مکے پر حملے کو فتح مکہ کہتے ہو اور ہم خدیجہ کو فتح مکہ کہتے ہیں. جہاں بظاہر شکست ہے اور جہاں بظاہر ہار مان لی ہے اپنی صحابہ نے، اور جہاں بظاہر صحابہ کا جذبہ اور عمرے کا ارادہ پورا نہیں ہو رہا ہے اور کفار کی جیت ہو گئی ہے. جی ہاں، کہ ہم جیت گئے، تم ہار گئے، کہ نہیں. ایمان یقین والے ہوتے ہیں وہ اپنی ہار اسے نہیں کہتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ وعدے پورے ہونے والے ہیں. ان وعدوں کے پورا ہونے کے لیے ظالم کو اپنی ظلم کی حد تک پہنچنا ہے. اس لیے کہ بالکل قرآن کی صاف خبر ہے کہ جہاں اذیتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مدد کی ابتدا ہوتی ہے، بشرط یہ کہ ایمان والوں کے اندر تقویٰ ہو. اگر یہ تقوی کے بغیر صبر کریں گے تو کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ بات یاد رکھیے گا. اگر مسلمان دین کو چھوڑ کر کافروں کے مظالم برداشت کر رہا ہے تو مسلمان کو فتح حاصل نہیں ہوگی. بھی کیا کیا اگر مسلمان دین کو چھوڑ کر کافر کے مظالم برداشت کر رہا ہے تو فتح نہیں ہوگی، فتح حاصل نہیں ہوگی، غلبہ حاصل نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جو حالات مسلمان پر بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں وہ حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوتے. سنو کیا کہہ رہا، جو حالات مسلمان پر بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے کبھی درست نہیں ہوتے. اس لیے کہ صبر کا پھل میٹھا جب ہوتا ہے جب صبر کرنے والے میں تقویٰ ہو. اگر صبر کرنے والا تقوی کے بغیر صبر کر رہا ہے، اگر صبر کرنے والا تقوی کے بغیر صبر کر رہا ہے تو ان حالات کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ چور پولیس والوں کی پٹائی پر صبر کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے اگر سارے چور مل کر بددعا کریں پولیس والوں کے لیے تو کیا ان پر اللہ کا عذاب آئے گا؟ سارے دنیا کے چور اور ڈاکو اگر جمع ہو جائیں اور اللہ سے ان پولیس والوں کے لیے بددعا کریں تو کیا ان پر عذاب آئے گا اللہ کا؟ یہ نہیں آئے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چور کے اندر تقویٰ نہیں ہے. آپ قرآن پڑھ لیجیے، آپ کو کہیں قرآن میں تقویٰ صبر کے بغیر اور صبر تقوی کے بغیر نہیں ملے گا. ان تصویر آپ پڑھتے جائیے قرآن، آپ کو صبر و تقویٰ ساتھ ملیں گے. ساتھ ملیں گے. مسلمان جن حالات سے گزر رہا ہے یہ بیچارہ صبر تو کر رہا ہے، تقوی کے بغیر صبر کر رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہاں ہٹنے سے پہلی خبر آ گئی اللہ کی طرف سے کہ حضرت مقبری کہاں ہے عمر کو بلاؤ. حضرت عمر آئے، فرمایا عمر اللہ تعالیٰ نے فتح کا فیصلہ کر دیا. تم تو یوں پریشان تھے کہ ہمیں عمرہ نہیں کرنے دے رہے 3 دن کے لیے، اگلے سال آؤ، ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے بیت المال حوالے کر دیتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ مومن کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے. مومن کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے. مزیدار بات ہے اس میں ایک کہ جب سہیل نے آ کر یہ کہا کہ اے محمد نعوذ باللہ آپ یہ رسول اللہ کاٹیے، اس کو غصہ آ گیا بہت غصہ. میں کہ یا رسول اللہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ نے کبھی بھی اگر مجھے اس سہیل پر مجھے اللہ نے قابو دیا تو میں اس کے اوپر نیچے کے سامنے کے سارے دانت توڑوں. اس کے دانت مجھے توڑنے ہیں. جب بھی اللہ نے مجھے موقع دے دیا میں اس کے دانت توڑوں. میں کیوں؟ میں اس لیے کہ اس نے آپ کا لفظ رسول کٹوایا ہے، آپ کی
جو ہے اس تحریر میں سے رسول کا لفظ کروایا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے جب بھی مجھے اس پر قابو مل گیا میں اس کے سامنے کے ساتھ اللہ کی شان حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا۔ بدر کے قیدیوں میں سہیل قید ہو کر آئے، بدر کے قیدیوں میں سہیل قید ہو کر آئے۔ حضرت کا پتہ چلا یہ ہے وہ سہیل جس نے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کا رض کٹوایا تھا۔ میں نے طے کر لیا مجھ کے دانت توڑنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے آ کر خبر کی کہ عمر سہیل کے دانت توڑنے جا رہے ہیں، میں عمر یہاں عرفات جا رہے ہیں۔ یہ اللہ مجھے تو اس دن سے انتظار تھا کہ مجھے اس کے سامنے کے اس کے دانت توڑنے ہیں، مجھے اوپر کے بھی نیچے کے۔ کیوں کیا بات ہے کہ اس نے آپ کا لفظ کٹوایا ہے رسول کا، میں دانت اسے توڑنا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی صاف نہ بول سکے، جس کی آواز جس کے الفاظ کسی کی سننے نہ آئے۔ وایا عمر ایسا مت کرنا۔ آپ سوچئے ایک ایسا کافر اور مشرک جس نے آپ کا لفظ رسول کٹوایا ہو تحریر میں سے، مزے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بہت دور ہے، آپ کی نظر بہت آگے۔ آپ نے فرمایا عمر اس کے دانت مت توڑنا، کیونکہ اگر دانت توڑ دیے تم نے اس کے تو یہ صاف بول نہیں سکے گا۔ حالانکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اللہ سہیل کو ہدایت دیں گے، پھر اللہ اس سے ایک بیان کروائیں گے میری وفات کے بعد، اور اس کے بیان کی وجہ سے مکے کے مسلمان مرتد ہونے سے بچ جائیں گے۔ آپ سوچیے انتقام کا جذبہ میں کہ نہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کوئی کام لیں گے، اس کے دانتوں سے اللہ کوئی کام لیں گے۔ روایت میں ہے اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے فتح مکہ کے موقع پر، حج کے موقع پر حج کے موقع پر جب آپ نے بال کٹوائے اپنے حلاق سے، تو سہیل آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جو بال آپ کے سر سے گھر کے گرتا تھا، سہیل اس بال کو زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے۔ صحابی روئے دیکھ کر، اساتذہ بھی روئے دیکھ کر کہ یہ وہ سہیل ہے جو اسی جگہ کل بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ کاٹ دیا آپ اس عہد نامے کے اندر سے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ آج وہی سہیل ہے جو کوئی بال زمین پر گرنے نہیں دیتا، ہر بال کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں رکھ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے آپ بھی روئے، صحابہ بھی روئے، یہی وہ سہیل ہے جو کل اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کاٹ دیا، آپ رسول نہیں مانتے۔ آج وہ رسول کے سر کے بال زمین پر گرنے کو بھی بے احترامی سمجھ رہا ہے، کل وہ رسول کے لفظ کا احترام نہیں کر رہا تھا، کل وہ رسول کے لفظ کا احترام نہیں کر رہا تھا، آج وہ رسول کے بالوں کا احترام کر رہا ہے۔ تو میں تو آپ کو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ مومن کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے اور مومن باتوں کا یقین رکھتا ہے۔ آگے چلیے، آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی وفات پر اعتراض آیا، مکے کے مسلمان مسیلمہ الکذاب اور دوسرے جھوٹے نبیوں کی طرف مائل ہونے لگے کہ بھائی اپنے نبی تو چلے گئے ہیں، اب کوئی نبی ہونا چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں یہ مسلمان مرتد ہونے لگے، تو مکے کے امیر نے یہ کہا حضرت سہیل سے کہ سہیل، مجھ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بڑا غم ہے اور یہ تو بیان نہیں کر سکتا، میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا ہے۔ تو سہیل نے کہا کہ امیر صاحب آپ ایسا کیجئے، آپ بیٹھ جائیے، ممبر پر بیان میں کروں گا۔ جو بیان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں کر رہے تھے مسلمانوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے، بالکل الفاظ اللہ نے حضرت سہیل کی زبان سے
بیان کروائے مکہ مکرمہ میں، اور سہیل کے بیان کی وجہ سے مکے کے مسلمان مرتد ہونے لگے۔ آپ سوچئے، یہ عمر سے آپ نے کہا تھا کہ عمر اللہ سہیل سے وہ بیان کروائیں گے میرے بعد کہ اس کے بیان کی وجہ سے لوگ مرتد ہونے لگے۔ سمجھائے گی میں آپ کو سیرت سے وہ واقعات کر رہا ہوں، جن واقعات کو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے وہ واقعی کی بات ہے، جن کی نظر نتیجے پر نہیں ہوتی ہے ان کو انتقام کی جلدی ہوتی ہے۔ ہم بالکل ہی بات انتقام وہ چاہتے ہیں جن کی نظر نتیجے پر نہیں ہوتی، وہ انتقام چاہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حالات کتنے کی خراب ہو، نظر بازو پہ نہیں چلتی۔ سوچیے خندق کا موقع، بھوک، سردی، صحابہ کی تعداد کم، کفار کی تعداد زیادہ، اور منافقین وہ جھوٹے آزاد پیش کر کر کے واپس ہونے لگے، حالت جائے خراب، آگے سے بھوک، سخت بھوک، پیڑ اور پتھر بندے ہوئے، اسی میں خندق کی کھدائی ہو رہی ہے۔ اتنے برے حالات میں مزید یہ ہوا کہ ایک چٹان اڑ گئی جس نے خندق کا کام روک دیا۔ آپ نے فرمایا ان سارے حالات میں آپ میں کہ میں اترتا ہوں خندق میں، آپ آئے، آپ نے ایک چوٹ ماری چٹان پر جو ریزہ ریزہ ہو گئی، اور اس کا چٹان ریزہ ریزہ ہو کر ریتے کی طرح پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس چوٹ میں جو روشنی ہوئی ہے اس نے مجھے قیصر کسریٰ کے محلات کا پتہ ہونے دکھا دیا گیا۔ سوچیے آپ، منافقین نے کہا کہ یہ آپ ان کی باتیں سنو، حالات یہ ہیں، کھانے کو ہے نہیں، دشمن کے خوف سے اپنی عبادت کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور کہتے ہی وہ ہیں کہ قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونے دیا گیا۔ جو اللہ ان کے لیے قیصر کسریٰ کے محلات فتح کر رہے ہیں، انہیں کم سے کم کھانے کو تو دے دیں اس فقر واقعے میں۔ یہ آپ سوچیے، یہ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو اس لیے بگاڑ کر رکھتے ہیں کہ ان سے کافی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے۔ حالانکہ تو میں نے عرض کیا کہ سارے وعدے برے حالات، سارے وعدے برے حالات، سارے وعدے برے حالات۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں گے کہ خندق کے موقع پر آپ نے آگے کی فتوحات، آگے کی ساری فتوحات کی خبر جو آپ نے دی ہے وہ خندق کے موقع پر دی، بڑی بڑی فتوحات، بڑی بڑی فتوحات خندق کے موقع پر آپ نے خبر دی ہے۔ حدیبیہ میں فتح مکہ کی خوشخبری اور خندق میں قیصر کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خبر۔ تو فرق یہ بیٹھا کہ صحابہ کہتے تھے ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، اور منافقین کہتے تھے ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، حالات تو بتا رہے ہیں، وعدے پورے نہیں ہوں گے، یہ منافقین کہتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تعلیم ہو رہی، آپ کی مسجد میں تعلیم، جو فضائل کی تعلیم ہوتی ہے ہمارے یہاں، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے وعدوں کے یقین، اللہ کے وعدوں کا یقین دلانے کی مجلس ہے جس کی ہم نقل کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے تھے، یہاں آپ کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے۔ آپ نے صحابہ سے بیان کیا اور یہ فرمایا آپ نے
بیان کے دوران کہ ذوالحجہ کا علاقہ فتح کرو گے. یہ بات چل رہی تھی. اسی درمیان میں ایک صاحب اسی وقت نئے نئے مسلمان ہوئے اور آ کر بیٹھے حلقے میں آخری میں بیٹھے ہوئے. آپ رہے کہ تم ایک زمانہ آئے گا کہ میرا کا علاقہ بتا کرو اور جب تم وہاں فاتحہ میں داخل ہوگے تو وہاں تمہیں ایک لڑکی ملے گی شیما بنت بقیلہ سفید خچر پر سوار کالی اوڑھی اوڑے ہوئے زیورات سے لدی ہوئی بڑی مالدار وہ ایک لڑکی تمہیں ملے گی. پرانے صحابہ آگے بیٹھے ہوئے سن رہے یہ نئے صحابہ بڑے ملاؤس یہ پیچھے سے کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ یہ لڑکی آپ مجھے دے دی تو میں یہی اللہ کا یہ تمہاری ہو گئی تم لے لو یہ لڑکی تمہاری ہو گئی تم لے لو. یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ تم دیکھ لینا اگر وہ علاقہ پتہ ہو گیا اور اگر اس وہاں ملے تو تم لے لینا. فرمایا کہ نہیں. نبی کے وعدوں میں اگر تو کوئی دخل ہی نہیں ہے اس لیے کہ اگر جو ہے لفظ اگر یہ شک پیدا کرتا ہے. لفظ اگر شک پیدا کرتا ہے. لفظ اگر شک پیدا کرتا ہے. فرمایا کہ یہ لڑکی تمہاری ہو گئی تم لے لو. آساسم کا زمانہ گزر گیا آپ کی وفات ہو گئی اور اس دن کا زمانہ جماعت روانہ کی گئی عراق کی طرف. اس جماعت میں قریب موجود ہے. عراق میں علاقہ تھا یہ علاقہ روایت میں ہے کہ جب وہاں جماعت پہنچی تو یہ قلعہ میں اوس امیر صاحب سے کہنے لگا امیر صاحب ذرا اجازت چاہیے کام کے لیے. کیا کام؟ کہ یہاں ایک لڑکی میدان میں میرا انتظار کر رہی. اب سوچ رہا کوئی پیغام آیا کوئی خبر آئی کچھ نہیں. وہاں پہنچتے ہی انہوں نے کہا امیر صاحب سے امیر صاحب ایک لڑکیاں میرا انتظار کر رہی ہے. کر رہی ہوگی نہیں کر رہی ہے. وعدوں کا یقین وعدوں کو قریب کر دیتا ہے. وعدوں کا یقین وعدوں کو قریب کر دیتا ہے بلکہ وعدوں کا یقین وعدوں کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہے. جو شک کرتے ہیں ان سے وعدے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے شک کرنے والوں سے آخرت بہت دور ہے جنت بہت دور ہے. ورنہ صحابہ کا یقین نے جنت کو بہت پہاڑ تک پہنچا دیا تھا. صحابہ کا یقین نے جنت کو بہت ساکے نہیں دیا نہیں. میں تو خود سن رہا ہوں جنت. میں نے عرض کیا کہ یہ قلعہ بن اوس یہ کہہ رہے ہیں امیر صاحب یہاں لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے. حالانکہ ابھی نہ لڑکی کو دیکھا ہے نہ کوئی پیغام اس کی طرف سے آیا ہے کچھ نہیں. لڑکی کا انتظار جاؤ چلے جاؤ. گئے سیدھے میدان میں پہنچ گئے. تیرا کا علاقہ تھا. وہاں سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی. کیا شیما؟ کیا شیما ہوں میں آئی. آپ دیکھیں نا اللہ نے اس لڑکی کو اس یقین اور وعدے کے انتظار کی وجہ سے یہاں اس لڑکی کو اللہ نے مقید کیا ہوا ہے یہاں کھڑا کیا ہوا ہے انتظار میں. یہ گئے جا کر کسی قبضہ کیا اسے لے کر آ گئے. اس کا جسم اس کے جسم پر زیورات اتنے تھے. شہزادی تھی مالدار زیورات سے لدی ہوئی. اس پر قبضہ کر لیا لے کر آئے. ساتھیوں نے کہا امیر صاحب اس پر تو بہت سونا ہے اور یہ تو مال غنیمت ہے اور اس میں تو سب کا حصہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ نہیں دیا یہ تو مجھے اللہ کے نبی نے اس زمانے میں دے دی تھی. یہ تو میں آپ سے لے چکا تھا آپ نے میرا نام کر دی تھی. اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. امیر صاحب نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا گواہ لاؤ.
اب مدینہ منورہ میں وعدہ کیا تھا، یہاں جماعت آئی ہوئی ہے، اس زمانے کی بات ہے، کون گواہ ملے گا یہاں؟ یہ بھی نہیں کہا چلو مدینے چلیں گے، وہاں جا کے گواہ تلاش کریں گے، نہیں، میں گواہ لے کر جماعت کے ساتھی جو گئے ہوں گے حرا کے علاقے میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، جا کے ان سے کہا کہ بھائی ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، یہ بتاؤ اس زمانے میں اللہ کے رسول کے یہاں ایک دن تعلیم کا حلقہ ہو رہا تھا، آپ میں سے کوئی ہے اس جماعت میں جو اس دن وہاں تعلیم کے حلقے میں شریک ہوا ہو؟ یہاں صبح کی تعلیم کو شام کو خبر نہیں کیا سنا تھا، شام کی تعلیم کی صبح کو خبر نہیں کیا سنا تھا، وہاں ایک زمانے کے بعد اس جماعت کے دو انصاری صاحب کھڑے ہوئے کہ ہاں ابھی کی تو بات ہے، اس دن ہم بھی تھے تعلیم گھر کا جب آپ نے کہا تھا اللہ کے نبی سے گھر کی مجھے دے دیے، ہم دوائی دیتے چلے، دو انصاری صحابی آئے، آ کر کہا ہم صاحب سچ کہہ رہے ہیں، ہم بھی گواہ ہیں، ہم وہاں موجود تھے، یہ انہوں نے صرف آپ سے طلب کیا تھا تو قبضہ کرنے میں آپ سے عرض کرنا کہتا ہوں کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر مرتب نہیں ہوتا، اعمال کو اجر ملے گا وہ ایمان سے ملے گا۔ اگر دنیا میں کوئی کافر انسانوں کی نفع رسانی کے لیے کتنے بھی خیر کے کام کر لے، مسلمانوں کو راحت پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر لے، اپنی ساری جان مال سب کچھ لگا دے مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا میں دے کر جائیں گے، آخرت اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو۔ آخرت کے سارے حضور ایمان کی شرط کے ساتھ، ورنہ کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دے کر جائیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا، یہ سب سے عام بات ہے کہ ایمان اخلاص ایک ہی چیز ہے۔ صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو ناگواریوں میں اور حالات میں اپنی نیک نیتی کی وجہ سے جمے رہتے ہیں۔ اخلاص کیا ہے؟ اس میں آپ کو تلاش کرتا ہوں اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ آپ جب کسی حق بات کی تائید کریں یا آپ حق بات کی کہ آپ حق کا ساتھ دیں، سنا میری بات بہت دھیان سے، جب آپ کسی حق بات کی تائید کریں اور آپ حق کا ساتھ دیں تو اس میں آپ کو کسی کی علامت کی اور کسی کے الزام دینے کی پرواہ نہ ہو، تب تو آپ مخلص ہیں۔ اور اگر آپ کو حق کی تائید کرنے میں یا حق کا ساتھ دینے میں اپنی قوم، اپنا قبیلہ، اپنے دوست احباب، اپنے والدین، اگر ان میں سے کسی کی ملامت کا آپ کو خوف ہے تو اللہ کی قسم آپ مخلص نہیں۔ میں بالکل پکی ٹھکی بات حدیث سے عرض کروں، اگر آپ کسی قوم کا ساتھ دیں، میں بہت اہم بات عرض کروں، اگر حق کا ساتھ دینے میں، اگر حق کی تائید کرنے میں آپ کو کسی کی ملامت کا خوف ہے تو پھر آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حق کی تائید میں آپ مخلص نہیں، آپ حق کی تائید میں پکی بات، آپ حق کی تائید میں مخلص نہیں۔
آپ حق کی تعریف میں مخلص نہیں ہیں اگر آپ کو سچ بولنے میں اور حق بات کے کہنے میں کسی کی ملامت کا اندیشہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے، بس میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی نیتوں کو کس طرح ٹٹولا ہے اللہ نے، اور کتنے سخت امتحان صحابہ جوائے نیت کے بارے میں۔ اب تو یہ کہ نیتان لیتے ہیں نماز 4 رکعت اللہ کے لیے نیت ہو گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نیت کو پرکھنے کے لیے اور نیت میں ان کو سچا ماننے کے لیے، سچا جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا رگڑتے ہیں، میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں، آپ دھیان سے سننا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنی قوم کے سردار، اپنی قوم کے سردار، اور پوری قوم آپ سازن کے خلاف، اپنی قوم کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کا معاشرہ کیا۔ انہوں نے اپنے سردار کے فیصلے پر اترنا طے کر لیا کہ ہمارے سردار جو فیصلہ کرے۔ سنیے اختلاف کسے کہتے ہیں؟ جو فیصلہ کرے پوری قوم کو امید اس بات کی تھی کہ ہماری قوم کے آدمی ہیں، ہمارے پر احسانات ہیں، اور یہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہماری قوم کا سردار ہونے کی وجہ سے ہمارے اعتبار سے کریں گے، ہماری ذات کا فیصلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، سعد جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے، کہ سعد جو فیصلہ کرے منظور ہے۔ ساری قوم خوش ہو گئی کہ آج تو معاملہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے اور ہمارے سردار ہیں، ہمارا خیال ان پہ فیصلہ کریں گے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ کو سواری اٹھا کر لایا گیا، ایک طرف پوری قوم، ایک طرف آپ سے وہ صحابہ، 3 سواری پر بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا سعد جو فیصلہ تم کرو گے وہ اللہ کو منظور ہوگا، اللہ کے رسول کو منظور ہوگا۔ کیا فیصلہ کریں گے پتہ نہیں، لیکن عملہ اتنا معتمد ہوتا تھا، دنیا میں کیا کہہ رہا، عملہ اتنا معتمد ہوتا تھا کہ کوئی ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ اپنا عملہ ہوتے ہوئے نبی کی ذات کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ عملہ اتنا معتمد ہوتا میں ساتھ فیصلہ کروں، قوم خوش ہو گئی۔ احسان نے قوم سے پوچھا میرا فیصلہ مانو گے؟ آپ کیوں فیصلہ کریں؟ حضرت صاحب نے فرمایا میرا فیصلہ میری قوم کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے جوانوں کو، جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے سب کو، اور اس قوم کی عورتوں کو باندیا بنا کر داول تقسیم کر دیا جائے، اس قوم کے بچوں کو غلام بنا کر داول تقسیم کر دیا جائے، اس قوم کے سارے ہتھیاروں کو مال غنیمت اور اس قوم کے مال کو داول تقسیم کر دیا جائے، اس قوم کو جڑ سے ختم کر دیا جائے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے۔ یہ عہدے مخلصین استاد نے کہتے ہوئے آئے تھے میدان میں، فیصلے کے میدان میں کہتے ہوئے آئے تھے کہ ساتھ آج قوم کا مسئلہ، قوم کا سوال نہیں ہے، آج تیرا فیصلہ ہونا۔ ہاں وہ یہ کہتے رہے تھے قوم کا فیصلہ نہیں ہونا ہے، قوم کا فیصلہ نہیں ہونا ہے، فیصلہ تو 7 سال کے لیے فیصلہ تیرا اپنا فیصلہ ہونا ہے کہ تو نبی کی اطاعت کے خلاف قوم کی اپنا فیصلہ کرتا ہے یا قوم کی اطاعت کے خلاف نبی کی اطاعت کا فیصلہ کرتا ہے۔ آپ سوچیے کہ ہے مخلصین، کوئی صحابی نہیں جن کی وفات پر عرش گر گیا ہو، ان کی وفات پر عرش گر گیا کہ انہوں نے اپنے اس
اجلاس میں اپنی قوم کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. بھائی آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ کو کون ہے؟ آپ کو انہیں کے ساتھ آج مسلمان کہتا ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور ہم مانتے ہیں حق ہے، لیکن ہماری سوسائٹی، ہماری قوم، ہمارا علاقہ، ہمارا حلقہ، ہمارے کچھ تعلقات بعض لوگوں سے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کی ہر بات کو مجبوری میں قبول نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کی بات بالکل حق ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارے کچھ تعلقات ایسے ہیں، وہ تعلقات ہمیں اس بات کی تائید نہیں کرنے دیتے، کیونکہ ہمیں اپنی قوم کے بھی ساتھ اس کا بھی ساتھ رکھنا ہے. حضرت حاجی صاحب نے اخلاص کا باب قائم کیا اور اس نے واقعہ نقل کیا. یہ مخلص کون؟ اس نے اخلاص کا باب قائم کیا ہے، اس نے واقعہ نقل کیا ہے. یہ مخلصین کون ہوتے ہیں؟ بہت کا موقع تھا، علی قصہ ہے، بہت کا موقع تھا، حالات میں جیسے بدلے، چند صحابہ کی اپنے علاقہ امیر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے پورا میدان چھین کر عہد کا کافروں کے حوالے کر دیا تھا اور مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست دی. مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست دی تھی. اور پورا عہد کا میدان وہ کافروں کے ہاتھوں میں چلا گیا. جب یہ دیکھا ایک شخص نے کہ ان کی قوم کے مسلمان، سنیے آپ، ان کی قوم کے مسلمانوں کو، حالانکہ وہ آدمی کافر تھا، ایک آدمی تھا کافر، ایک آدمی تھا کافر، عثمان اس کا نام تھا. آپ نے فرمایا حضرت صحابہ سے کہ جو عثمان ہے یہ جہنمی ہے. بہت مجھے کا قصہ ہے، بہت غور کرنے کا قصہ ہے. نہ کہ آدمی جہنمی ہے. صحابہ نے کہا ہوگا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. ان مسلمانوں کو عہد کے موقع پر کافروں نے گھیر دیا. تو عثمان کو خیال آیا کہ میری قوم کے لوگ ہیں، اگر میں نے ان کی مدد نہ کی تو میری قوم کے لوگ مجھ سے کہیں گے کہ تم نے ہماری مدد نہیں کی. چنانچہ عثمان ان کی مدد کے لیے میدان میں اترا. صحابہ حیران تھے کہ یہ تو جہنمی تھا، یہ کب سے جنتی ہو گیا، اور یہ تو اتنی زبردست محنت کر رہا ہے اور ہمارا اسلام مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے. ادھر کفار حیران تھے کہ یہ عثمان ادھر کیسے چلا گیا. ادھر صحابہ حیران تھے کہ یہ ادھر کیسے آ گیا. عثمان نے صحابہ کی مدد کی اور 7-8 مشرک اس نے قتل کر دیے اور اس طرح مسلمانوں کو فتح ہو گئی. بہت عجیب قصہ ہے. صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو جہنمی تھا اور یہ تو اسلام کا ساتھ دے رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں نعوذ باللہ ایک شک پیدا ہوا، اور شک یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ غلط کہہ دیا تھا کہ آدمی جہنمی ہے، حالانکہ یہ آدمی تو جنتی معلوم ہوتا ہے اور ہمارا ساتھ دے رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ فتنہ پیدا ہو گیا کہ آپ سے نے غلط کہہ دیا تھا کہ آدمی جہنمی ہے. چنانچہ اس کی کوشش پر فتح ہو گئی اور میدان صاف ہو گیا. یہ آدمی بہت زخمی ہو گیا تھا عثمان. اس کو اٹھا کر کے گھر پہنچایا گیا. صحابہ کو خیال آیا کہ اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور اس نے ہماری مدد کی ہے، چلو ہم اس کی اس کوشش پر اس کا شکریہ ادا کر کے آئے. صاحب آئے، آگے اس سے ملاقات کی اس کے گھر میں اور یہ کہا کہ ہم تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں تمہارے کارنامے پر، تمہاری کوشش پر. عثمان نے یہ کہا کہ مجھے خوشخبری کہہ کے سنا رہے ہو. خوشخبری تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں،
میں نے تو اپنی قوم کے لیے کیا ہے. یہ قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے. اگر مدد نہ کرتا قوم کی تو قوم مجھے تانا دیتی کہ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اس موقع پر. میں نے تو قوم کی مدد کی ہے. خوشخبری اس کو سناؤ جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو. یہ بات اس نے کہی. پھر اس کے زخم کی تکلیف پڑ گئی, اسے برداشت نہ ہوئی. اس نے نیزہ اٹھایا, زمین پر کھڑا کیا, اپنا سینہ نیزے کے اوپر رکھا اور زور لگایا, یہاں تک کہ وہ نیزہ اس کے سینے سے پار ہو گیا. اس نے وہ مر گیا. صحابہ دوڑے گا کے پاس آ کر معافی مانگنے لگے کہ رسول اللہ آپ نے صحیح کہا تھا کہ وہ آدمی جہنمی ہے. اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے کیونکہ اس نے قوم کے ساتھ دیا ہے. وہ مخلص نہیں تھا, وہ تو قوم کی ملامت کے خوف سے اس نے صحابہ کی مدد کی. آپ نے اندازہ کر لیجیے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ مخلصین کون ہوتے ہیں. مخلصین وہ ہوتے ہیں جو حق کا ساتھ حق کی وجہ سے دیتے ہیں. حق کا ساتھ دیتے ہیں حق کی وجہ سے. ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو کارنامے میں بڑے بڑے انجام دیتا ہے, لیکن اس کا کارنامہ انجام دینا وہ اپنی قوم کی حمایت میں اور اپنے قوم کی یہ تعلق کی وجہ سے, اور کل کو اپنی قوم کو کیا جواب دے گا, وہ بیچارہ اس لیے قوم کی حمایت کر لیتا ہے. تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ 4 چیزیں میں نے بیان کی. پورے دین پر استقامت, ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے. وعدوں کا پورا ہونا ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ایمان اور اخلاص کا ہونا ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو اجر مرتب ہوگا وہ اجر بھی ایمان کو مرتب ہوگا. اس لیے میرا عزیز دوستو, اس ساری نقل و حرکت کا بنیادی مقصد واقعی ایمان کی تبدیل ہے. اس ساری نقل و حرکت کا اصل مقصد ہی میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام دہلی کے ایمان رہے گا کہ محنت اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہے. اور اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. 100 بار اللہ کی قسم کھا کر قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہا جا سکتا ہے دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں. آپ جتنی چاہے عبادت کر لیں, جتنی چاہے تلاوت کر لیں, جتنے چاہے اعمال خیر آپ کر لیں, جتنے چاہے لمبے وظیفے پڑھ لیں, جتنے چاہے آپ لمبی عبادتیں کر لیں, لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ ایمان کی تکمیل مجموعے کی اصلاح کی کوشش پر ہے. جو علماء لکھا ہے ایمان کی تکمیل مجموعے کی اصلاح کی کوشش پر ہے. اگر آپ صرف اپنی ذات کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں تو میں بے تکلف آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے. میری نماز, میرا روزہ, میرا حج, میرا زکوٰۃ دینا, میری تسبیحات, میری تلاوت, میرا گناہوں سے بچنا, میرا سارے نیک اعمال کرنا, آپ جو چاہے کر لیجیے. ایمان کی تکمیل کے لیے انفرادی اعمال کافی نہیں. ایمان کی تکمیل کے لیے انفرادی اعمال کافی نہیں. آپ کو اختلاف ہے تو آپ کی لا علمی کی علامت ہے. میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں, ساتھ ہی معاف ہے. آپ کو اس سے انکار ہے تو آپ کی لا علمی پر موقوف ہے آپ کا انکار. حقیقت ہے بیان کرنا. ایمان کی تکمیل مجموعے کی اصلاح پر موقوف ہے اور مجموعے کی اصلاح پر ایک آدمی کی اپنی اصلاح موقوف ہے. ہر آدمی کی اپنی اصلاح, وہ بھی مجموعے کی اصلاح پر موقوف ہے. پکی بات. اس لیے کہ جو شخص اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دے گا وہ اپنے دین کے اعتبار سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ خود اس کے اندر سے اپنے انفرادی اعمال کی قوت میں ختم ہو جائے گی. مجموعے کی اصلاح پر ایمان بھی موقوف ہے اور دوسروں کو دعوت دینے پر اپنے دین کی پختگی بھی موقوف ہے. سب پر بالکل قرآن کی آیت کا مفہوم یہی ہے کہ سب سے پختہ دین اور سب سے اچھا مذہب اور سب سے پکا دین اس شخص کا ہوگا جو دوسروں کو عمل کی دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. اس لیے قرآن کی آیت کا بالکل صاف ترجمہ ہے
یہ اس سے اچھا دین ہم اس کا سکتا ہے. اس لیے میں نے شروع سے بات کر دیا تھا کہ استقامت دین پر وہ بھی دین کی دعوت کے ساتھ جوڑی گئی. اس لیے میرے دوستوں اپنا وقت فارغ کرو، مجموعے کی اصلاح کے لیے وقت فارغ کرو. اس میں خود اپنے ایمان کی تکمیل بھی ہے، اپنے ایمان کی ترقی بھی ہے، اور اس میں اپنے ایمان اپنے دین کی مضبوطی بھی اسی پر موقع. یہ بالکل طے شدہ بات. اس لیے پورے دین پر چلنے کا عزم کرو، پورے دین میں چلنے کا عزم کرو، پورے دین میں چلنے کا عزم کرو. اس لیے کہ ساری کامیابیاں اور سارے وعدے وہ کامل دین پر ہیں، ناقص دین پر کوئی وعدہ نہیں. اس لیے اسلام کو پیش کرو. اس کے لیے بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.